شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، یہ تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن کیا آپ ایک ایسے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں جس میں شہید ہونے والا شخص اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ اور کیا آپ اس پورے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں کیا یہ کیا معاملہ تھا؟ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ محمد بلال بہادر رومی سے ان کا وہ عجیب واقعہ دریافت کیا جو ان کو بلاد روم میں پیش آیا تھا۔ تو محمد بلال نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ گردن میں انجیل لٹکائے اور سر پر ٹوپی رکھے ہوئے سر نیچا کیے روم کی چراگاہوں میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں پیچھے سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ اتنے میں دیکھا تو ایک ہتھیار بند سوار نیزہ ہاتھ میں لیے چلا آ رہا ہے، جس نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا، اور میرے جواب کے بعد اس نے مجھ سے معلوم کیا کہ کیا تم نے بلال کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا بلال تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے مجھ سے معانقہ کیا اور میرے پیر چومنے لگا۔ میں نے کہا تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس کو دعا دی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک 4 سوار ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے ساتھی نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں ان کی طرف پیش قدمی کروں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد ان 4 سواروں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور پھر میری طرف بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے کہا اگر تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ چنانچہ جب میں مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور انہوں نے میرا مقابلہ کرنا چاہا تو میں نے کہا تم 4 ہو اور میں اکیلا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک میرے مقابلے میں آتا رہے۔ بس ان میں سے ایک سوار میرے مقابلے میں آیا جس کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد دیگرے وہ دوسرے آئے، ان کو بھی میں نے اسی طرح قتل کر دیا۔ اب چوتھا باقی رہا۔ اس سے شدت سے جنگ ہوئی کہ ہم دونوں کے نیزے بھی ٹوٹ گئے۔ پھر ہم نے گھوڑوں سے اتر کر اپنی اپنی ڈال اور تلواریں سنبھالی، حتیٰ کہ دونوں کی ڈالیں بھی ٹوٹ گئی اور تلواروں کے قبضے تک الگ ہو گئے، جس سے وہ بھی زمین پر گر گئی۔ پھر آپس میں کشتی ہونے لگی، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور آفتاب غروب ہو گیا اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر قابو نہ پا سکا۔ اس کے بعد میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے دین میں جو فرض نماز تھی آج وہ مجھ سے قضا ہو گئی۔ وہ بولا کہ علی حضرت اقیاس میری بھی یہی صورت ہے، کیونکہ وہ نصارہ کا پادری تھا۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم واپس ہو جاؤ اور ہم اپنی اپنی فوت شدہ نمازیں قضا کر کے رات میں آرام کر لیں اور پھر صبح مقابلہ ہو؟ وہ کہنے لگا بڑی خوشی سے۔ چنانچہ میں نے اپنی نمازیں ادا کی اور اللہ کی توحید بیان کی۔ اس نے بھی جو کچھ اس کو کرنا تھا کیا، اور سوتے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم عربی النسل ہو، تم میں بے وفائی ہے، میرے کانوں میں 2 جانچ ہے، ان میں سے ایک کو تم اپنے کان میں لٹکا لو اور اپنا سراس اس پر رکھ لو۔ جب تم کوئی حرکت کرو گے تو تمہارا جانچ بجے گا اور میں خبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کو منظور کر لیا اور اسی طرح ہم نے رات گزار دی۔ صبح کو صبح توحید الہی کے ساتھ میں نے اپنی فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد ہم دونوں کشتی لڑے اور میں نے اس کو پچھاڑ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر چاہا کہ اس کو ذبح کر دوں، مگر اس نے مجھ سے معافی کی درخواست کی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوبارہ ہم کشتی لڑے تو میرا پاؤں پھسل گیا اور اس نے مجھ پر آ کر میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے ذبح کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا میں تم کو معاف کر چکا ہوں، کیا تم مجھ کو معاف نہیں کرو گے؟ تو میرے اس کہنے پر اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب تیسری دفعہ ہماری کشتی ہوئی تو میں مزمل تو ہو ہی چکا تھا، اس نے مجھے پھر پچھاڑ لیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ذبح کرنا چاہا۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو احسان میں ہم دونوں برابر ہو چکے، اب تم مجھ پر احسان کر دو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا اچھا تیری مرضی۔ پھر چوتھی مرتبہ بھی کشتی میں اس نے مجھے گرا لیا اور کہنے لگا میں نے اب پہچانا کہ تو بلال ہے، بس میں تجھ کو ضرور ذبح کروں گا اور سرزمین روم کو تجھ سے نجات دلاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر اس نے میرے قتل کے لیے خنجر اٹھایا اور کہنے لگا تو اپنے رب سے کہہ کہ اب وہ مجھے روک لے۔ بس اے امیر المومنین، اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہ میرا مقتول ساتھی کھڑا ہوا اور اس نے تلوار اٹھا کر اس کا سر اڑا دیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ سچ ہے کہ شہید فی سبیل اللہ کا بڑا درجہ ہے، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اللہ ان کو غیر شعوری زندگی عطا فرماتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا شوق عطا فرمایا، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ
اور معلوماتی رہی ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔